تو چونکہ قرآن مقدس کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، پہلے اس کا ترجمہ آپ سماعت کر لیں۔ قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا، ارشاد فرماتا، قل اے نبی کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، ان جنرل اللہ کا فرمان ہے، نبی کہہ دو ان لوگوں سے، کہہ دو ان لوگوں سے، لوگوں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے، کہہ دو اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تو اتباع نبی کی کرو، اتباع نبی کی کرو، پیروی نبی کی کرو، فرمان نبی کا مانو، حضور کے پیچھے چلو۔ اب ملے گا کیا؟ اللہ کہتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ توجہ سے بات سنیے گا، یہ 3 لفظ میں نے تلاوت کی ان کو چھوڑ کر کے، ان کنتم تحبون اللہ، لوگوں اگر تمہیں دعویٰ ہے اللہ کے ساتھ محبت کا تو کیا کرنا ہے؟ فاتبعونی، حضور کی اتباع کرو۔ اب اسے کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ 3 چیزیں، 3 باتیں، ان کا ترجمہ آپ نے یاد رکھا؟ میں پڑھوں گا، آپ ترجمہ کر لیجئے۔ قول کیا مانے؟ اے نبی ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، فاتبعونی، اے نبی تو کہہ دے کہ تم میری اتباع کرو، اس کا بدلہ یہ ملے گا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے۔ یہاں تک آپ نے یاد رکھ لیا؟ اب سوال یہ ہے، اللہ سے محبت کرنے کے لیے حضور کی اتباع یہ کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا شان نزول آپ سماعت کر لے۔ مکے کے جو قریش تھے، کفار، ان کا بھی دعویٰ تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جب رب کا رشتہ جوڑنے کی دعوت دی تو کفاران قریش کہنے لگے ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ کس سے؟ حالانکہ وہ بتوں کے سامنے جاتے تھے لیکن کہتے تھے ہم اللہ سے ہی محبت کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو محبت ہے وہ بھی ہم اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں۔ یہ کون کہتے تھے؟ اللہ نے آیت نازل فرمائی، سبحان اللہ، فرمایا میرے نبی ان سے کہہ دو اگر تمہیں محبت اللہ کی اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو یہ دعویٰ تب تک جھوٹا ہے جب تک تم حضور کی بات کو نہیں مانو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے میرے نبی یہ کفار قریش جو کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ سے، ان کا یہ محبت کا دعویٰ نہیں چلے گا۔ مولا کرنا کیا ہے؟ قول نبی کہہ دو ان سے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر دعویٰ ہے، یہ دعویٰ تب تک بیکار ہے۔ مولا کرنا کیا ہے؟ فاتبعونی، نبی کی پیروی میں آ جاؤ۔ یعنی ان کا خیال یہ تھا ہمیں حضور کی ضرورت نہیں ہے۔ آسان لفظوں میں بات سمجھو، وہ کہتے تھے ہم تو اللہ سے محبت کر ہی رہے ہیں، ہم تو اللہ سے پہلے سے ہی محبت کر ہی رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ادھر ادھر جانا ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا میرے حبیب جب تک تم سے نہیں جڑیں گے تب تک ان کا دعوی محبت جھوٹا ہے، اور جب یہ تم سے جڑیں گے تو میں ان سے جڑوں گا۔ یحببکم اللہ کا فرمان ہے، سبحان اللہ۔ تو برابر پتہ چلا اللہ پروردگار عالمین نے فرمایا جو میرے نبی کی اطاعت میں آ گیا، ان کی اتباع میں آ گیا، ان کی پیروی میں آ گیا، وہی کامیاب ہے، اور جو نبی کی پیروی سے منہ موڑ لیا وہ ناکام ہے، وہ خاسر ہے، وہ کبھی بھی نہ دنیا نہ آخرت میں کبھی کامیاب ہوں گے۔ کامیابی کی ضمانت نبی کی پیروی میں ہے۔ محبت الہی کے دعویٰ کی پہچان وہ نبی کی اطاعت و پیروی میں ہے۔
محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ کہہ سبحان اللہ۔ اب دوسری بات سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ تم سے جڑے، اور جب تم سے جڑیں گے تو یہ مجھ سے جڑ گئے۔ اور بندے کا کمال کیا ہے، بندے کی معراج کیا ہے، وہ ہے اللہ سے محبت۔ بندے کا کمال یہی ہے، بندے کا معراج یہی ہے کہ بندہ اپنے معبود سے کیا کرے، محبت کرے۔ اور اللہ کا احسان یہ ہے کہ اس بدلے میں، اس محبت کے بدلے میں اللہ بھی اپنے بندوں سے محبت کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے خدا پر، یہ بات یاد رکھ لو، بندے میں کمال یہی ہے کہ اپنے معبود سے کیا کرے، محبت کرے۔ اور خدا پر لازم نہیں کہ وہ بندے سے محبت کرے، اگر کرے تو یہ اس کا احسان ہے، سمجھ لو۔ ایسا نہیں کہ میں نے کی تو وہ کیوں نہیں کرے گا، ایسا نہیں میں تو کرتا ہوں وہ کیوں نہیں کرے گا، ایسا بھی نہیں، بلکہ اگر ہم کریں تو یہ ہماری بندگی کا کمال ہوگا، ہماری بندگی کی معراج ہوگی۔ لیکن اگر اللہ نے ادھر سے محبت سے ہمیں نوازا تو یہ خدا کا فضل اور احسان ہے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کرے۔ مکے میں ایک اور بات ہوتی تھی، جو کفاران قریش تھے وہ جو بت خانوں میں جاتے تھے تو بتوں کے ساتھ جڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان سے اس لیے محبت کرتے کہ ہم اللہ سے جوڑیں گے، ہم ان سے محبت اور اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہوا، میرے نبی جا تو کہہ دو ان سے۔ حضور مسجد حرام میں آ گئے، خانہ کعبہ کے صحن میں آ کر کے کہنے لگے، او کفاران مکہ، او مشرکین مکہ، تم تو ملت خلیلی سے مڑ گئے ہو، تمہارا دعویٰ ہے ہم ملت خلیلی ہے، حضرت خلیل کی یہ دعوت نہیں ہے۔ کفاران قریش جو تھے وہ جو بت پرستی کرتے تھے تو کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہے۔ اللہ نے کہہ دیا جاؤ میرے حبیب ان سے کہہ دو تم جھوٹے ہو، یہ ملت خلیلی نہیں ہے، جب تک تم میری اتباع میں نہیں آؤ گے تب تک تم ملت خلیلی پر نہیں ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرا کہنا مان لو، یحببکم اللہ، تبھی تو تمہیں اللہ کی محبت کا پروانہ ملے گا۔ اور یہودیوں کا کیا معاملہ تھا؟ یہودی لوگ اپنے آپ سے کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا میرے حبیب کہہ دو، یہ تو کہتے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، کہہ دو اگر تمہیں دعویٰ ہے خدائی محبت کا، فاتبعونی، میرے پیچھے چلو۔ تمہارا دعویٰ ہے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ وہ ہمیں محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ تمہارا دعویٰ بیکار ہے تب تک جب تک تم میری اتباع میں نہیں آؤ گے۔ نبی ان یہودیوں سے پہ کہہ دو فاتبعونی، اگر تمہیں دعویٰ محبت ہے تو تمہیں اپنے بنائے ہوئے قوانین نہیں چلیں گے جب تک اللہ کے حکم کے مطابق میری پیروی نہیں کرو گے۔ اور عیسائیوں کا کہنا تھا اللہ ہم عیسیٰ کی تعظیم اسی لیے کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں سنو، تم جب خدا سے محبت کرتے ہو، اب جب محبت کرتے تو ضروری کہ اس کا حکم بھی مانو، اللہ کا۔ جب اللہ سے محبت ہے تو لازمی ہے محب پر اپنے محبوب کا حکم بھی مانے۔ اے نبی حکم کیا ہے؟ تو اللہ نے کہہ دیا میرے نبی کہہ دو حکم یہی ہے کہ تم نبی کی اتباع کرو۔ جب تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کا حکم بھی مانو۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو، حکم نہیں مانو گے تمہاری نہیں چلے گی۔ مولا کیا کرنا ہے؟
تو کہا جب محبت الہی کا دعویٰ ہے تو تقاضا یہی ہے جسے تم محبت کرتے ہو اس کا حکم بھی ماننا پڑے گا. اس کا حکم یہی ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرو. کیونکہ اللہ رب العزت نے حصول محبت کے لیے توجہ سے بات ہوئی بندوں سے محبت کا حصول جس کو بولتے ہیں حاصل کرنا، یعنی بندے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے لیے پوری کائنات کے انسانوں کے لیے اللہ نے حضور کی اتباع کو لازم و واجب قرار دیا ہے. 2 منٹ کو میں کرتا ہوں. لازم قرار دیا. اللہ رب العزت نے پوری مخلوق جتنی بھی مخلوق ہے ان کے لیے حضور کی اتباع کو واجب قرار دیا ہے. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند امام احمد میں ایک حدیث لائی ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، اگر آج کے زمانے میں یعنی حضور کے زمانے میں اگر آج کے زمانے میں حضرت موسیٰ بھی ہوتے میری شریعت پر چلنے کے بغیر ان کو کوئی چارہ کار نہیں. موسیٰ تو ایک پیغمبر ہے، ایک رسول ہے، ایک نئی شریعت ہے، ایک نئی کتاب لے کر کے آئے، ایک اولو العزم پیغمبروں میں ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا سنو لوگو، اتباع کا معاملہ یہ سن لو، یہ لو. اگر آج کے زمانے میں حضرت موسیٰ بھی آتے ان کو بھی میری پیروی ہی کرنی پڑتی. اتنا ہی نہیں، سنو لوگو، میرے نبی نے فرمایا بخاری کے حدیث ہے، فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے وہ بھی میری شریعت پر ہی چلیں گے. لیکن یہ بھی سن لو، میرے آقا نے بڑی پیاری بات فرمایا بتاؤ کیا مرتبہ ہوگا تمہارا اس وقت. اے میری امت بتا تمہارا کتنا بلند مرتبہ ہوگا اس وقت جب عیسیٰ نازل ہوں گے لیکن امام تمہارا ہوگا. حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے لیکن امام تمہارا ہوگا. وہ کیا مطلب؟ یعنی میری شریعت پر چلنے والا امام سامنے ہوگا، حضرت عیسیٰ پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب لوگوں اللہ کہتا ہے اگر محبت اللہ سے دعویٰ ہے محبت تو کرنا کیا ہے؟ حضور کی اتباع کرنا.